السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الرحمن اسد، یونیورسٹی ٹی وی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان میں مدارس کے طلباء کرام کے لیے، جامعات کے لیے اور دینی مدارس کے لیے خصوصی طور پر ہم ایک اسکالرشپ لے کے آئے ہیں جس کا نام ہے KNB انڈونیشیا اسکالرشپ۔ آج ہم اس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے۔ KNB اسکالرشپ 2024 سے 25 کے اکیڈمک سیشن کے لیے داخلوں کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس میں خصوصی طور پر دینی مدارس سے تعلق رکھنے والے طلباء، جامعات سے تعلق رکھنے والے طلباء، اسلامک انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھنے والے طلباء اور وہ والے طلباء جنہوں نے مدارس سے یہ اپنے 4 وفاقی اسناد جو ہے وہ کمپلیٹ کی ہیں، تو ان کے لیے جو ہے یہ خصوصی اسکالرشپ حاصل کرنے کا موقع، وہ بھی انٹرنیشنل سطح پر۔ یہ جو اسکالرشپ ہے یہ گورنمنٹ آف انڈونیشیا کی طرف سے مہیا کیا گیا ہے۔ اس میں آپ ماسٹر ڈگری کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ اسکالرشپ جو ہے وہ PhD ڈگری بھی آفر کرواتی ہے۔ اب ہم اس کے مزید اس پر خصوصی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو اسکالرشپ ہے یہ 31 یونیورسٹیز جو ہیں انڈونیشیا میں ہیں، وہ اس اسکالرشپ کو جو ہے وہ ہوسٹ کر رہی ہیں، میزبانی کر رہی ہیں، یعنی 31 مختلف قسم کی یونیورسٹیز میں جو ہے آپ وہاں جا کر اپنی جو ہے وہ ماسٹر یا PhD کی ڈگری کمپلیٹ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی چیز یاد رکھیں کہ صرف اس اسکالرشپ میں 222 اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا جائے گا، یعنی اتنی ہی سیٹس ہیں، اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے اپلیکیشن انفارمیشن کے بارے میں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں، یہ ٹوٹل جو ہے وہ آن لائن جو ہے اپلیکیشن ہوگی، اور اس میں آپ نے کوئی جو ہے مینول کام نہیں کرنا، اور آن لائن اپلیکیشن فارم کے لیے ہم نے اس کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے، آپ اسے اوپن کر کے جو ہے وہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کے حوالے سے، تو یہ چیزیں خصوصی طور پر یاد رکھیں۔ آفر لیٹر آپ نے جمع کروانا ہے، اس کے علاوہ پاسپورٹ کی جو ہے وہ اسکین شدہ کاپی جو ہے وہ آپ اپلوڈ کریں گے۔ انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ جو ہے وہ آپ نے جو ہے سرٹیفکیٹ وہ آپ نے اس اپلیکیشن فارم میں لگانا ہے، اور سب سے اہم جو اس میں لیٹر لگے گا وہ ہے ریکمنڈیشن لیٹر، جو کہ آپ نے انڈونیشین ایمبیسی سے حاصل کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے تو آپ نے اپنے پچھلے سپروائزر سے، ریسرچ سپروائزر سے اپنا ریکمنڈیشن لیٹر بھی لکھوانا ہے، اور اکیڈمک ریکمنڈیشن لیٹر بھی آپ نے لکھوانا ہے اپنے پچھلے مدرسہ سے جہاں سے آپ نے سند حاصل کی، یا جامعہ سے، یا جو ہے اسلامک انسٹیٹیوشن سے جہاں سے آپ نے اپنی پڑھائی مکمل کی دینی، وہاں سے آپ نے اکیڈمک ریکمنڈیشن لیٹر اپنے پرنسپل سے بھی ضرور لکھوانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو بھی اسناد ہیں، تعلیمی اسناد، اسلامی اسناد، وہ بھی آپ نے، چاہے وہ اس کے رزلٹ کارڈ ہیں، چاہے وہ اسناد ہیں، چاہے وہ ڈگریز ہیں، وہ بھی آپ نے جو ہے وہ اوریجنل اسکین کر کے جو ہے وہ اس اپلیکیشن کے ساتھ لگانی ہے۔ سب سے آخری جو ہے وہ اہم اس میں جو ڈاکومنٹ اٹیچ ہوگا وہ ہے اسٹیٹمنٹ آف پرپز۔ اسٹیٹمنٹ آف پرپز کسے کہتے ہیں؟ یعنی اسٹیٹمنٹ آف پرپز ایک بلینک پیپر پر آپ جو ہے وہ انگلش میں یہ لکھ کر دیں گے کہ آپ جو ہے اس اسکالرشپ کے لیے کیوں اپلائی کر رہے ہیں، آپ انڈونیشیا جا کر کیوں اسٹڈی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ وہاں جا کر PhD یا ماسٹر کے لیے جو ہے وہ کیوں اپلائی کر رہے ہیں، آپ نے اس میں وجوہات لکھنے ہیں۔ اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے ریکوائرمنٹ فار دی ڈگری لیول کے لیے ہم نے جو ہے وہ الگ سے ساری اسپیسیفکیشن تیار کی ہیں، مکمل کریکٹ انفارمیشن کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ماسٹر کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو ماسٹر ڈگری کے لیے کم سے کم آپ کی ایج جو ہے وہ 35 سال ہونی چاہیے، 35 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ PhD کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی ایج 40 سال تک ہونی چاہیے، 40 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور ماسٹر ڈگری اور PhD ڈگری، ان تینوں میں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو صرف ایج لیمٹ کا ڈیفرنس ہے، باقی ساری چیزیں سیم ہیں، وہ میں مزید آپ کو آگے بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، آپ نے اپنے تمام اکیڈمک اسناد، رزلٹ کارڈ، ڈگریز
سب کچھ آپ نے جو ہے اسکین کر کے جو ہے وہ اس اپلیکیشن کے ساتھ لگانا ہے، اور آپ کوشش کریں کہ جو بھی آپ کی اسناد جو ہے وہ عربی میں ہیں اسے انگلش میں ترجمہ کروا لیں اور وہ بھی ساتھ اس اپلیکیشن کے ساتھ لگائیں۔ اور انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ یا سرٹیفکیٹ اگر آپ نے یہ حاصل کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، یا آپ نے یہ سرٹیفکیٹ بھی جو ہے وہ اوریجنل حالت میں اسکین کر کے لگانا ہے۔ اگر آپ نے انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں کیا ہوا تو اس میں مزید آپ جو ہے وہ ٹوفل کا ڈپلومہ بھی لگا سکتے ہیں، آئٹس کا ڈپلومہ بھی لگا سکتے ہیں، ٹوئک کا ڈپلومہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس یہ پانچوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے کسی بھی اسکول یا کالج سے جہاں پر آپ کے جانے والے کوئی بھی اساتذہ پڑھاتے ہیں مدارس کے، وہاں سے یہ سرٹیفکیٹ بنوا سکتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس پڑھتا رہا ہے اور ہمارے ادارے میں ہمارے جو ہے تعلیمی ادارے میں تمام جو ہے کلاسز وہ انگلش لینگویج میں ہوتی ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ آپ نے ضروری طور پر بنوا لینا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ 2 سال سے زیادہ پرانا نہ ہو۔ اب ہم آگے بات کرتے ہیں، چوتھا جو ڈاکومنٹ آپ نے لگانا ہے وہ ریکمنڈیشن لیٹر جو آپ نے انڈونیشین ایمبیسی سے بنوانا ہے، جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ نے اکیڈمک ریکمنڈیشن لیٹر اپنے جامعہ کے پرنسپل سے بنوانا ہے، اور اکیڈمک سرٹیفکیٹ آپ نے سارے اٹیچ کرنے ہیں، وہ انگلش لینگویج میں ٹرانسلیشن ہونے چاہیے، اور آفیشیل پاسپورٹ بھی اسکین کر کے آپ نے جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے۔ اور لازمی طور پہ یاد رکھیں کہ آپ نے جو آن لائن اپلیکیشن دینی ہے وہ مکمل طور پہ کمپلیٹ ہونی چاہیے، اس میں کوئی چیز یا کوئی ڈاکومنٹ مسنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ اس اسکالرشپ میں کون کون سے فیلڈ، کون کون سے سبجیکٹ یا کون کون سے موضوعات پر آپ جو ہے وہ ماسٹر ڈگری کے لیے یا پی ایچ ڈی کے لیے وہاں جا کے اپنی اسٹڈی جو ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں۔ 14 مختلف قسم کے شعبہ جات ہیں: اسلامک اکنامکس، عربک لٹریچر، اسلامک فیملی لا، اسلامک ایجوکیشن، اسلامک اکنامکس لا، قرآن اینڈ تفسیر سائنسز، اسلامک ریلیجن ایجوکیشن، عربک لینگویج ایجوکیشن، اور اس کے علاوہ اسلامک اکنامکس، عربک لینگویج، اسلامک اینڈ مڈل ایسٹ اسٹڈیز، اکنامک شریعہ لا، ڈاکٹر ان اسلامک اکانومی اینڈ حلال انڈسٹری، ڈاکٹر ان انٹر ریلیجیس اسٹڈیز۔ یہ 14 مختلف قسم کے شعبہ جات ہیں جس میں آپ وہاں جا کر ماسٹر یا پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، مزید بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو انگلش لینگویج نہیں آتی تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انڈونیشیا میں 2 لینگویج میں اسٹڈی ہوتی ہے، یا تو انگلش میں یا ان کی جو آفیشیل لینگویج ہے بھاشا۔ تو اگر آپ کو انگلش لینگویج نہیں آتی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی ایسی یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں، داخلہ لے سکتے ہیں اسکالرشپ میں سلیکٹ ہونے کے بعد، جہاں پر انگلش لینگویج میں اسٹڈی نہیں ہوتی، ان کی آفیشیل لینگویج جو ہے وہ بھاشا میں اسٹڈی ہوتی ہے۔ اس کا بینیفٹ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو پورا 1 سال جو ہے وہ انڈونیشین لینگویج کی ٹریننگ مہیا کی جائے گی۔ اس کے بعد اگر آپ نے ماسٹر ڈگری میں داخلہ لیا تو آپ کی ماسٹر ڈگری کمپلیٹ ہوگی، اگر آپ نے پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا تو آپ کی پی ایچ ڈی کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی۔ اس اسکالرشپ میں بھی تھوڑی سی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس پر پابندی ہے کہ اسٹوڈنٹس اپنی ڈگری کو جو ہے پنکچوئل لیں، سیریس لیں، اور پی ایچ ڈی کی ڈگری 8 سیمیسٹر سے زیادہ آپ کو کبھی بھی پڑھانے کی جو ہے وہ وقت نہیں دیا جائے گا۔ 8 سیمیسٹر میں آپ نے ہر حالت میں کمپلیٹ کرنی ہے، اور اس طرح ماسٹر ڈگری جو ہے وہ آپ نے 4 سیمیسٹر میں ہر حالت میں کمپلیٹ کرنی ہے۔ اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ اس اسکالرشپ میں کیا کیا ہمیں چیزیں جو ہیں وہ مہیا کی جائیں گی۔ اس اسکالرشپ کے حاصل کرنے کے بعد آپ کی ٹیوشن فی بالکل فری ہوگی، یعنی آپ کو ٹیوشن فیس بالکل بھی یونیورسٹیز کی نہیں دینا پڑے گی۔ آپ کو جو ہے وہ لیونگ الاؤنس دیا جائے گا، ریسرچ اینڈ بک الاؤنس دیا جائے گا، ہیلتھ انشورنس آپ کو مکمل طور پہ دی جائے گی، فنڈنگ فار دی پبلشنگ آرٹیکل، یعنی اگر آپ ماسٹر ڈگری میں یا پی ایچ ڈی ڈگری میں آپ کوئی اپنا آرٹیکل یا تھیسس پبلش کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو فنڈ مہیا کیا جائے گا۔ اس طرح پاکستان سے انڈونیشیا اور انڈونیشیا سے پاکستان ہر سال جو ہے وہ ریٹرن ایئر ٹکٹ بھی آپ کو دیا جائے گا۔ تو میں مزید ایک دفعہ یاد دہانی کروا دیتا ہوں کہ لیٹر آف ریکمنڈیشن فرام دی انڈونیشین ریپریزنٹیٹیو یعنی امبیسی، وہ آپ نے لازمی طور پر لکھوا لینا ہے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی کوشچن اپلیکیشن اپلائی کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں آتا ہے
تو وہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں سوال پوچھ سکتے ہیں۔ مزید گورنمنٹ آف انڈونیشیا KNB اسکالرشپ کا ہم نے ای میل ایڈریس کمنٹ سیکشن میں دیا ہے، وہ آپ جو ہے اس پر میل کر کے بھی اپنے سوالات کے جواب لے سکتے ہیں۔ اور آخر میں خاص طور پر خصوصی بات کہ آپ کی جامعات کی یا مدرسے کی جو بھی اسناد ہیں، 4 اسناد، آپ انہیں اپنے وفاق سے، پاکستان میں 4 وفاق ہیں، اپنے وفاق سے ویریفائی کروائیں گے۔ وفاق سے ویریفائی کروانے کے بعد آپ جو ہے ان ویریفائڈ اسناد کو جو ہے HEC سے بھی ویریفائی کروائیں گے اور HEC سے ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے۔ یہ اہم اور ضروری پروسیس کرنے کے بعد آپ نے اپنی جو ہے وہ آن لائن اپلیکیشن کو سٹارٹ کرنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس اپلیکیشن کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے۔ اس اپلیکیشن کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے اس اسکالرشپ کے لیے 23 فروری 2024 ہے، اور 10 جون 2024 کو KNB اسکالرشپ کی آفیشیل ویب سائٹ پر اس کے جو ہے وہ میرٹ لسٹ لگ جائے گی کہ کون کون سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ ہوئے ہیں اور کون کون سے نہیں ہوئے۔ امید کرتا ہوں مدارس کے طلباء کے لیے، مدارس کے بھائیوں کے لیے جو اپنی تعلیم کی پیاس کو مزید بجھانا چاہتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر مختلف اسلامی ملکوں میں جا کر اپنی PhD اور ماسٹر کی ڈگری کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہماری معلوماتی ویڈیو بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔